إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقالت خديجة رضي الله تعالى عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آمنت بالله صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سامعین محترم، میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر چند جمعوں سے چل رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کے حالات واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. آج کی اس مختصر نشست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر مختصر گفتگو ہوگی. دعائے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تذکرہ خیر کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث نجات بنائے. سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے تاج سے سرفراز فرماتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال مکمل نہ ہوئی تھی. 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی سچے خواب دکھایا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی خواب دیکھتے صبح اس خواب کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے واضح پاتے. اور جب نبوت کا زمانہ قریب آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب کر دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاء کہ آپ کے دل کے اندر تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، آپ تنہائی کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے زیادہ رہ لیتے، کھانے پینے کا سامان لیتے، توشہ لیتے اور غار حرا کے اندر چلے جاتے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے۔ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی تخلیق، اللہ کی کائنات کے اندر غور و فکر کرتے۔ تو یہ سلسلہ 6 ماہ تک چلتا رہا۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف فرما ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کر آپ کو دباتے ہیں فغطنی، پھر فرماتے ہیں اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور فرمایا اقرأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئے الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جب یہ 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہیبت اور خوف سے اور وحی کے بوجھ کی وجہ سے پسینے کے اندر شرابور ہو گئے۔ فوراً گھر جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر اندیشہ ہے، اپنی جان کے ختم ہونے پر اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نیک بیوی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور دنیا کے اندر جنت، اگر بیوی نیک ہے، صالحہ ہے، تو دنیا کے اندر آپ کی جنت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فرشتہ جو آپ کے پاس پیغام لے کر آیا، اللہ کی وحی لے کر آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی فرشتہ آیا ہے۔ اور پھر فرمایا کاش کہ میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا، آپ کی نصرت کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکال دے گی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی اللہ کا پیغام اس دنیا کے اندر لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قوم والوں نے ایسا ہی سلوک کیا۔ یہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 3 سال تک مسلسل چھپ کر دعوت دیتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سے اسلام لائے، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام لائے، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ سب سے پہلے اسلام لے کر 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک حکم جاری ہوتا ہے، فاصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد کوہ صفا پر چڑھے اور چڑھ کر اعلان کیا۔ عرب کے اندر یہ دستور اور رواج تھا کہ جب بھی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا، جمع کرنا ہوتا کسی اہم بات کے لیے، اہم پیغام کے لیے، تو پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا، وَصَبَاحًا وَصَبَاحًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑی پر چڑھ کر یہ اعلان فرماتے ہیں۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے قریش مکہ، آپ نے مجھے کیسے پایا؟ میں نے آپ کے اندر 40 سالہ زندگی گزاری، آپ نے مجھے کیسے پایا؟ قریش مکہ عرض کرتے ہیں ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، مسلح لشکر ہے، اور جو آپ پر حملہ کرنے والا ہے، کیا آپ میری اس بات کو مانیں گے؟ تو قریش مکہ نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دیتا ہے، معاذ اللہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، معاذ اللہ اے محمد تو ہلاک ہو جائے کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو جوش آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک پوری مکمل سورت نازل فرما دیتے ہیں کہ کل قیامت تک جو بھی مسلمان قرآن مجید پڑھے گا ابو لہب پر لعنت بھیجتا رہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، محمد کیوں ہلاک ہو؟ محمد کا نام تو قیامت کی صبح تک رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ہلاک اور برباد تو ابو لہب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش کا دور شروع ہو گیا، امتحانات کا دور شروع ہو گیا، مصائب اور مشکلات کا دور شروع ہو گیا، ستایا گیا طرح طرح۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے اندر سجدے کے اندر ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کون ہے کہ جو فلاں قبیلے سے جا کر اونٹ کی اوجری اٹھا کر لائے اور محمد کے کندھے پر ڈال دے، محمد کے سر پر ڈال دے؟ تو ایک بدبخت اٹھتا ہے، عقبہ بن ابی معیط، وہ اٹھتا ہے اور وہاں سے جا کر اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈال دیتا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اوجری اٹھاتی ہیں اور ساتھ رو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی رونا نہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے باپ کو عزت دیں گے اور عزت کا وہ مقام دیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ ہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا، وہاں آپ کا تذکرہ ضرور ہوگا، اللہ کا تذکرہ بھی آپ کے تذکر کے ساتھ کامل ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دے رہے ہیں، تو سرداران قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تلے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگ سارے کے سارے ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے۔ خیر، جب اور تکالیف کے باوجود قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد اپنی دعوت سے، اپنے پیغام سے باز نہیں آنے والا، تو قریش سارے کے سارے ابو طالب کے پاس چلے گئے اور جا کر ابو طالب کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھتیجا ہے، آپ کا جو بیٹا ہے، اسے آپ سمجھائیے کہ یہ ہمارے گھروں کے اندر تفرقہ کرتا ہے، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے دور کر دیا، تو آپ اسے سمجھائیے، آپ اسے پیار محبت سے سمجھائیے کہ آپ اس اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ یہاں نہ کرے، کہیں اور جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، تو میرے کندھوں پر، اور فرمایا کہ تو میرے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے اور میں اس بوجھ کا تحمل، اس کی برداشت میرے کندھوں کے اوپر نہیں، مجھ میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور آپ کے دل میں یہ بات آئی شاید میرا چاچا میرا ساتھ چھوڑ رہا، میرا ساتھ نہیں دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، اپنے چاچے کو مخاطب کر کے فرمایا خدا کی قسم، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں مجھے چاند لا کر بھی یہ قریش مکہ دے دیں، تب بھی میں اپنے اس پیغام سے پیچھے ایک قدم بھی نہیں ہٹوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیں، آپ اپنے مذہب کی دعوت دیتے رہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب قریش مکہ یہاں سے بھی نامراد ہوئے تو اب انہوں نے ولید بن مغیرہ کے پاس مشورہ کیا کہ کیسے اس محمد کو روکا جائے، کیسے اس کی دعوت کو روکا جائے۔ ولید نے لوگوں کو مشورہ دیا، قریش مکہ کو مشورہ دیا کہ آپ کہو لوگوں کے اندر پھیلا دو یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے کہ جس کے کلام سے، جس کی گفتگو سے رشتہ دار ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے بھی وہ ناکام اور نامراد ہوئے، جو بھی باہر سے لوگ آتے ان کے اندر یہ بات پھیلا دیتے کہ اس مکہ کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر یہاں کا رہنے والا محمد نامی ایک شخص ہے جو ساحر ہے، جو اپنی گفتگو سے، اپنے کلام سے لوگوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے، رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ اگلا انہوں نے لائے عمل یہ طے کیا کہ سرداران قریش نے مشورہ کیا کہ اس شخص کو، اس محمد کو اس طرح روکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔
سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت، مال، دولت اور عزت، عہدے کی لالچ دی، اور عتبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ آپ جاؤ اور جا کر محمد سے یہ بات کرو کہ اگر آپ کو عزت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، آپ کو حکومت چاہیے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے، اپنا بڑا بنا دیں گے ہم آپ کو، اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کے قدموں میں لاکھوں روپے اور لاکھوں مالیت آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اچھی خاتون سے نکاح کریں تو ہم مکہ کی بلکہ عرب کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ عتبہ یہ ساری گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ گفتگو سنتے ہیں۔ جب عتبہ کی گفتگو ختم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ یہ چند آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور آخری آیت جو پڑھی فَأَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو عتبہ کانپنے لگا اور فوراً اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا بس محمد، اب اس سے آگے تلاوت نہ کرنا۔ عتبہ جب واپس جاتا ہے تو سرداران قریش جو ایک اچھے پیغام کی اور ایک اچھی بات کی خواہشمند تھے اور منتظر تھے کہ عتبہ کی طرف سے ہمیں کوئی اچھا پیغام ملے گا، تو جب عتبہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو سب نے یہ جانچ لیا، سب نے کہ اب وہ عتبہ نہیں رہا جو یہاں سے گیا تھا۔ عتبہ جب جاتا ہے اور جا کر سرداران قریش سے کہتا ہے کہ میں نے محمد کا کلام سنا ہے اور آپ اس بات کے گواہ ہو، میں نے بہت بڑے ساحروں کو بھی دیکھا ہے، جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے شعراء کو بھی دیکھا ہے، لیکن کلام نہ شعراء کے کلام جیسا ہے نہ جادوگروں کے کلام جیسا ہے۔ میری مانتے ہو تو آپ محمد سے ہو جو اس کو اپنے حالت پر چھوڑ۔ اگر یہ محمد جب دوسرے اہل عرب قبائل عرب پر اپنا یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچائے، اپنا مذہب پہنچائے گا تو قبائل خود دیکھ لیں گے اور اس محمد کو مٹا دیں گے، لیکن اگر محمد کا دین، محمد کا مذہب پھیل جاتا ہے، اس کا یہ پیغام پھیل جاتا ہے اور اس کی حکمرانی آ جاتی ہے تو یہ تو آپ کے لیے باعث شرافت ہے، کیونکہ محمد بھی قریش سے اور آپ بھی قریش سے، تو یہ تو آپ کی فضیلت اور آپ کی شرافت ہوگی، آپ کا نام و نمود ہوگا، اس لیے میری مانتے ہو تو محمد سے کنارہ کش کر۔ لیکن بدستور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بالخصوص مسلمانوں کو، اور مسلمان بھی وہ کہ جو کمزور مسلمان تھے، جن کا کوئی سہارا نہ تھا، جن کا کوئی خاندان نہ تھا، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، یہ کمزور ترین مسلمان، ان پر ظلم و ستم کی انہوں نے کوئی حد پار کر کوئی کسر نہیں چھوڑی، طرح طرح کی ان کو تکالیف دی، طرح طرح کے عذاب سے، طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنے، لیکن یہ حضرات اپنے ایمان پر استقلال اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ مسلمانوں نے مصائب، پریشانیاں، تکالیف برداشت کی۔ یہ کمزور ترین مسلمان قریش مکہ کے عذاب سہتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن بالآخر تنگ ہو کر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کے اندر 11 مرد اور 5 خواتین شامل تھیں۔ لیکن ان حضرات کے حبشہ پہنچنے پر قریش مکہ پھر بھی ٹھنڈے نہ ہوئے، پھر بھی ان کو آرام و سکون نہ آیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے 2 قاصد بھیجے اور ان کو بڑے تحفے تحائف دیے کہ جا کر آپ نجاشی شاہ حبشہ کو یہ تحائف پہنچاؤ اور انہیں بولو کہ یہ ہمارے آزاد کردہ ہمارے غلام ہیں، ان کو ہماری طرف واپس بھیج۔ تو وہاں جا کر جب دربار کے اندر حضرت جعفر طیار نے ولولہ انگیز خطاب کیا اور ببانگے دھول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان کیا، تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہم انجیل کے اندر پاتے ہیں، سب کا کتب کے اندر پاتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ قریش مکہ کے قاصد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں کو وہاں سے واپس کیا اور ان کے تائب بھی واپس دیے، اور مسلمانوں کا نجاشی شاہ حبشہ نے اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ وہاں پر نجاشی شاہ حبشہ نے ہر طرح کی سہولت عطا کی۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے۔ مسلمانوں کو بدستور مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں سے بھی حبشہ سے بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی ہم ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، منہ کی کھانی پڑی، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا ارادہ کیا کہ مکہ میں سے کوئی شخص بھی محمد کے خاندان سے، محمد کے جو نام لیوا صحابہ ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی تعلق رکھے گا تو ہم اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا، بند کر دیا، جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہ تھا۔ صحابہ کرام پتوں پر گزارا کرتے تھے، سوکھے ہوئے چمڑے پانی کے اندر بھگو کر وہ چبایا کرتے تھے، اور اس کے لعاب سے وہ اپنا بسر کرتے۔ 3 سال کی یہ مشکل ترین وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شیب ابی طالب ایک گھاٹی کے اندر گزارا۔ اور پھر وہ عہد نامہ جس کے اندر یہ مقاطعہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ جس کاغذ کے اوپر جو تحریر لکھی تھی، جو مقاطعہ تھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم محمد اور اس کے خاندان سے بائیکاٹ کرتے ہیں، وہ تحریر بیت اللہ پر لٹکائی تھی، اور وہ تحریر بالکل ختم ہو چکی ہے، دیمک نے اس کو کھا لیا ہے، لیکن صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو بتایا، ابو طالب کو، ابو طالب نے سرداران قریش کو بلا کر بتایا، اور سرداران قریش نے کہا کہ اگر یہ محمد کی بات سچی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم مقاطعہ ختم کر دیں گے۔ تو جب دیکھا گیا تو وہی بالکل ساری تحریر ختم، لیکن جہاں اللہ کا نام باقی تھا، جہاں اللہ کا نام تھا وہ تحریر باقی تھی، باقی پوری تحریر کو دیمک چاٹ گیا۔ جب مقاطعہ بنی ہاشم ختم ہوا تو شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بہت بڑے غم آئے۔ ایک آپ کے چاچا جو آپ کی زندگی میں ہر وقت ہر لمحہ آپ کا سہارا بنے، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر دوسرا بہت بڑا غم کہ آپ کی زوجہ محترمہ جنہوں نے آپ کو ہر وقت آپ کو تسلی دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، اور اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش مکہ، سرداران قریش اور
مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ یہ دعوت توحید کے پیغام کو نہیں لے رہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں پر جا کر طائف کے سرداران کو دعوت دی، لیکن ان ظالموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی۔ نوجوان اوباش قسم کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کو دوڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسی ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نخلہ پر جنات کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور جنات کا اسلام لانے کا واقعہ پیش آیا۔ سن 1190 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی مشکلات، مکہ کی مشکلات اور امتحانات، آزمائش سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس سفر معراج کروایا، اپنے پاس بلایا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اور ایک انعام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف، پریشانیاں اور آزمائش، امتحانات سے گزرے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا اور ہم کلامی کا شرف بخشا۔ تو یہ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر کچھ مختصر سا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف حالات آئے، مختلف تکالیف، مختلف لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔